بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے۔ جتنا بڑا دن ہو یا جتنا بھی بڑا کوئی بھی حکم ہو، اس دن کے اتنے زیادہ فضائل اور احکامات جو ہیں وہ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن گزارنے اور جمعہ کے دن کرنے کے جو کام ہیں وہ ہمیں بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ ہمیں ان تمام کاموں کی رعایت رکھتے ہوئے جمعۃ المبارک کا دن گزارنا چاہیے۔ تو جمعے کے دن سب سے پہلے جو کام ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ غسل میں اور نہانے میں اتنا سا فرق ہے کہ عام جسم گیلا کرنے کو نہانا کہتے ہیں، اور تمام اسلامی شرائط کو مد نظر رکھ کے جسم گیلا کرنا اس کو غسل کرنا کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں جمعے کے دن مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، لیکن جمعے کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں جمعے کے دن جو ہمیں اپنے لباس میں سے سب سے اچھا اور سب سے نفیس لباس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور جمعے کے دن سفید لباس استعمال کرنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ہمیں خوشبو لگانے کا بھی حکم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ناخن تراشنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کے دن جلدی مسجد جانے کا حکم فرمایا، اور جمعے کے دن جلدی مسجد جانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو جتنا جلدی مسجد میں جائے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر والے کو گائے کا ثواب ملے گا، تیسرے نمبر والے کو بکری کا، اسی طرح پھر مرغی کا، اور سب سے آخر میں انڈے کا، اور اس کے نیچے یعنی جو جتنا تاخیر سے جائے گا اس کو ثواب کے اندر اتنا کم ثواب ملے گا، جو جتنا جلدی جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ہمیں سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الکہف جو ہے وہ 15ویں سپارے کے اندر ہے۔ کوشش کریں کہ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس گھڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا کہ وہ کون سی گھڑی ہے، لہذا علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ تو اس بارے میں چند ایک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت یہ گھڑی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب جمعے کی جو 2 خطبے ہوتے ہیں، عربی والے 2 خطبے، ان میں جب امام درمیان میں بیٹھتا ہے، پہلے خطبے کے بعد بیٹھتا ہے، پھر آگے دوسرا خطبہ، تو جو بیٹھتا ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعے کی جو پہلی اذان ہے اس کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس طرح اور بہت سارے اقوال ہیں، تو جمعے کے دن خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے زیادہ انعامات ہیں، احسانات ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی جمعے کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک خاص قسم کا درود شریف ہے، اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا، اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ درود شریف بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔
یہ درود شریف جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ پڑھے گا، اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک بہت ہی اہم اور آخری بات کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ ایسے وقت میں جمعے میں جائیں کہ جب آگے صفیں بنی ہوئی ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کی نمازی کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جمعے کے دن اگر آپ جائیں اور آگے صفیں بن چکی ہیں تو پیچھے جہاں پر جگہ آپ کو ملے وہاں پر بیٹھ جائیں، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے مت جائیں، کندھے پھیلانگ کر آگے مت جائیں۔ یہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کندھے پھلانگ کر آگے جا رہا ہے وہ جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ اس لیے جو پہلے جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے آگے جا کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے، اور بعد میں آنے والے جو ہیں وہ کندھے پھلانگ کر آگے نہ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام احکامات پر، ان تمام کاموں پر، ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔